بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطبی 69 نمبر سبق ہے. وَإِذَا تَمَهَّدَ هَذَا فَنَقُولُ. اذا تمہد هذا فنقول سے پچھلے سبق میں جو بتایا کہ موضوع مطلق علم کا موضوع مطلق علم کا موضوع یہ ہم جان چکے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی ہم جان چکے ہیں کہ ہر علم کا موضوع وہ ہے جس میں اس کے اعراض ذاتیہ سے بات ہو. اعراض ذاتیہ سے بات ہو تو اس موضوع کا یعنی علم کے موضوع کا معرفت بھی ہم نے حاصل کر چکا ہے، اور اعراض ذاتیہ کی معرفت بھی ہم حاصل کر چکے ہیں. اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ علم میں جس چیز کے اعراض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہو وہ چیز اس علم کا موضوع ہے، وہ چیز اس علم کا موضوع ہے. اور تو یہاں پر اس تمہید کے بعد وَإِذَا تَمَهَّدَ هَذَا جب یہ تمہید ذکر کیا تو فنقول ہم کہتے ہیں. یہاں اس سبق میں تمہید پہلے ہم کیا جان چکے ہیں کہ مطلق علم کا موضوع، اور مطلق علم کا موضوع وہ ہے کہ جس چیز یعنی جس علم میں جس چیز کے اعراض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہو تو وہ چیز اس علم کا موضوع ہے. اور پھر اعراض کے بارے میں ہم نے جانا کہ اعراض کتنے ہیں، 6 ہیں. 2 قسم ہے، ایک ذاتیہ ایک غریبہ ہے. اور اعراض غریبہ سے بحث نہیں کی جاتی بلکہ اعراض ذاتیہ سے بحث ہو تو وہ موضوع اس علم کا موضوع وہ ہے کہ جس کے اعراض غریبہ سے بحث ہو اس علم کا موضوع نہیں ہے، بلکہ موضوع اس علم کا وہی ہے جس کے اعراض ذاتیہ سے بحث ہو. تو اس تمہید کے بعد ابھی آگے جو سبق ہے ہم یہ پڑھتے ہیں، لیکن یہاں سے لے کر موضوع المنطق سے آخر سبق تک جو قال آ رہا ہے آگے اس قال تک، اس میں 5 باتیں ہیں. 5 نمبر 1 یہاں سے لے کر یہاں تک. نمبر 1 یہ دلیل ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے. ابھی یہاں سے لے کر یہ دلیل ہے. یہ کیا ہے؟ دلیل ہے. پھر وَإِنَّمَا قُلْنَا جو آگے آ رہا ہے وَإِنَّمَا قُلْنَا، اس جگہ سے آگے یہ صغرا ہے، یہ صغرا، اور یہ کیا ہے؟ یہاں تک یہ کبرا ہے، اور یہ نتیجہ ہے. صغرا، کبرا اور نتیجہ. تو ابھی جو صغرا ہے یہ صغرا. کبرا کے بارے میں تو پچھلے جو اسباق ہے یعنی مطلق علم کا موضوع یہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ ما یبحث فی العلم عن اعراضه الذاتیہ فهو موضوع ذلك العلم، یعنی جس چیز کے اعراض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہو کسی علم میں تو وہ اس علم کا موضوع ہے. اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہاں سے یہاں تک یہ کبرا ہے اور یہ صغرا ہے. تو وَإِنَّمَا قُلْنَا سے اس صغرا کے بارے میں تفصیل اور دلیل ہے کہ منطقی معلومات تصوریہ کے اعراض ذاتیہ سے بحث کرتے ہیں، اس کی تفصیل اور اس کی دلیل ذکر کی ہے وَإِنَّمَا قُلْنَا سے. اور پھر وَكَذَلِكَ يَبْحَثُ سے آگے اس کی جو مثال ہے اور اس کی جو تفصیل ہے وہ ذکر کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَبْحَثُ سے اس کی مثالیں اور تفصیل ذکر کرتے ہیں. اور آخر میں وہ بالجملہ ذکر کیا ہے، بالجملہ سے حاصل کلام کو ذکر کیا ہے. تو یہ پر سبق آپ سمجھے، سبق یہ ہے کہ موضوع المنطق یہ دعویٰ ہے. موضوع منطق کیا ہے؟ المعلومات التصوریہ، موضوع المنطق، المعلومات التصوریہ تو والتصدیقیہ تو
کہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہے. یعنی ہمیں اس سے یہ پتہ چلا. کس سے پتہ چلا؟ پہلے سبق میں جو ہم تفصیل ذکر کر چکے ہیں کہ مطلق علم کا موضوع وہ چیز ہے جس کے اعراض ذاتیہ سے بات ہو. پھر اعراض ذاتیہ کا ہم نے کی معرفت ہم نے حاصل کی، اس لیے کہ ہم نے تفصیل سے اس میں بات کی ہے کہ اعراض ذاتیہ ہے اور ایک اعراض غریبہ ہے. اعراض ذاتیہ کہ جو شے کو لاحق لما ہوا یعنی بے لجزئہ بذاتہ او لجزئہ او لما یساویہ، تو وہ اس عالم کا موضوع ہے. یہ دعویٰ یہاں تک یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ ذکر کیا کس نے؟ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے. اور ماتن نے بھی ذکر کیا ہے کہ معلومات تصوریہ و تصدیقیہ یہ موضوع منطق ہے. پھر یہاں سے قیاس بنایا ہے، یہ قیاس بنایا ہے یہاں سے یہاں تک، اور پھر اس کا یہ نتیجہ نکالا ہے. تو قیاس میں سے جو صغرا ہے، لأن المنطقی یبحث عن اعراضها یعنی ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ المعلومات تصوریہ و تصدیقیہ. اعراضها الذاتیہ، اعراض ذاتیہ سے بات کرتے ہیں. ابھی آگے و انما قلنا سے اس اعراض ذاتیہ کی دلیل اور اس کی تفصیل ذکر کرتے ہیں کہ منطق کس طرح اعراض یعنی معلومات تصوریہ و تصدیقیہ کے اعراض ذاتیہ سے بات کرتے ہیں، اور پھر اس کی مثالیں بھی ذکر کرتے ہیں. وما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية ما يبحث عن أعراضه وما هو ضمیر کس طرح راجع؟ وما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية، یعنی جس چیز کی اعراض جس بحث کی جاتی ہو، جس کسی علم میں جس چیز کی اعراض ذاتیہ سے وہی چیز فہو موضوع ذالک العلم. اور اس کبرا کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. قال سے اقول سے لے کر یہاں تک جو تمہید ہے، وہ تمہید میں یہی ہے کہ ما یبحث فی العلم عن اعراضه الذاتیہ فهو موضوع ذلك العلم. اور منطقی بحث کرتے ہیں معلومات تصوریہ معلومات تصدیقیہ کے اعراض ذاتیہ سے، اور جس چیز میں کسی چیز کے اعراض ذاتیہ سے بحث ہو وہی چیز اس علم کا موضوع ہے. تو لہٰذا معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ موضوع المنطق، تو معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ یہ موضوع منطق ہے. تو یہاں پر تمہید جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے کہ مطلق علم کا موضوع ہم نے جانا. پھر وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اعراض ذاتیہ، یعنی جس چیز کی اعراض ذاتیہ سے کسی علم میں بات کی جاتی ہو یا بحث کی جاتی ہو تو وہی چیز اس علم کا موضوع ہے. لہٰذا معلومات تصوریہ و معلومات تصدیقیہ کے اعراض ذاتیہ سے علم منطق میں بحث کی جاتی ہے، تو لہٰذا معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ یہ علم منطق کا موضوع ہے. تو یہ صغرا، یہ کبرا اور یہ نتیجہ. فیکون، تو یہ پورا کیا ہے؟ دلیل ہے. یہ یہاں تک دلیل ہے اور یہ قیاس. فیکون المعلومات التصوریہ و تصدیقیہ تو موضوع المنطق، موضوع منطق. تو معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ یہ دلیل، یہ دعویٰ، یہ اس کے لیے دلیل ہے کہ لأن المنطقی، اس لیے کہ منطقی جب ہے، منطق جو ہے وہ بحث کرتے ہیں عن اعراضها الذاتیہ، معلومات تصوریہ معلومات تصدیقیہ کے اعراض ذاتیہ سے بات کرتے ہیں. اور آگے اس کی تفصیل وانما قلنا سے آگے اس کی دلیل اور تفصیل ہم ذکر کریں گے، اس کی مثالیں بھی ذکر کریں گے. اور یہ صغرا، یہ کبرا. وما یبحث فی العلم عن اعراضه الذاتیہ، اور جس چیز کے اعراض ذاتیہ سے کسی علم میں بحث کی جاتی ہو وہ چیز فہوا، وہ چیز موضوع ذالک العلم، تو وہی چیز اس علم کا موضوع ہے. وہی چیز جس چیز کے اعراض ذاتیہ سے کسی علم میں بحث کی جاتی ہو وہی چیز ہوا موضوع ذالک العلم،
یعنی جس چیز کی اعراض ذاتیہ سے کسی علم میں بحث کی جاتی ہو وہ چیز اس علم کا موضوع ہے. اور منطق میں معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ جو موصل تصور المجہول موصل تصور تصدیق المجہول ہو اس کے اعراض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، تو یہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ یہ منطق کا موضوع ہے. تو یہ ہم نے اس میں دو چیزیں ذکر کی، دعویٰ اور دلیل. پھر آگے جو ہے آگے سبق وَإِنَّمَا قُلْنَا میں صغرا کے لیے دلیل ذکر کریں گے. صغرا کے لیے کہ صغرا منطقی بحث کس طرح کرتے ہیں، معلومات تصوریہ تصدیقیہ کہ اعراض ذاتیہ سے کس طرح بحث کرتے ہیں، اور اس کی تفسیر اور اس کی مثالیں آگے سبق میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. اور پھر آخری سبق میں ہم بالجملہ سے حاصل کلام کو ذکر کر کے اس قاعدہ کا جو سبق ہے اس کو ختم کریں گے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.